الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اشہر اللہ اشہر الحرم الی اللہ تعالی ذو الحجۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، اللہ عز اسمہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ عز اسمہ نے ہمیں اور آپ کو مبارک زندگی بھی عطا فرمائی ہے، زندگی کے قیمتی لمحات بھی دیے ہیں، اور اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے قیمتی اوقات بھی دیے ہیں، قیمتی اعمال بھی دیے ہیں، اور اعمال کو انمول بنانے والی بیش بہا اور قیمتی دولت جو ایمان ہے کہ سارے اعمال مفید اور کارآمد ایمان ہی کی بنیاد پہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو روایت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ رب العزت مہینوں کی فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، جیسے ہم کہتے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہے، یہ انسانوں کی پیداوار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 13واں مہینہ بھی بنایا، 12 کے بعد ایک اور مہینہ ایجاد کیا، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہ جو 7 دن ہیں ہفتے کے اندر، وہ 7 ہی ہے، 8واں دن نہیں ہے۔ کوئی 8واں دن بنا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ اپنے کلام پاک میں خود فرما رہے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک جو مہینوں کے شمار ہے وہ 12 مہینے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں کب بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ فرما رہے 4 حرم، کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے عظمت دے رکھی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ ہے۔ اور 7 دنوں کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 1 دن خالی رکھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے پیدا کردہ یہ دن ہے، یہ انسانوں کی تخلیق نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ 8 دن نہیں ملیں گے، یا یہ کہ 12.5 اور 13 مہینے
نہیں ملے گی۔ کاؤنٹنگ ہونے کے بعد، ریسائیکل ہونے کے بعد وہ مہینہ دوبارہ وہیں پہ آئے گا۔ انگریزی کے مہینے ہم گنتے ہیں جنوری سے لے کر دسمبر تک، یہ 12 مہینے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندی مہینے اگر ہندوستانی مہینوں کو شمار کرے تو چیت سے لے کے پھاگن تک یہ 12 مہینے۔ اسلامی مہینے اگر شمار کیے جائے تو محرم یہ پہلا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بسا اوقات جگہ کو فضیلت دے رکھی ہے، بسا اوقات وقت اور اوقات کو فضیلت دے رکھی ہے، اور کبھی تو انسانوں اور شخصیتوں کو فضیلت دے رکھی ہے۔ پیدا کردہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ان تینوں کو اپنے اپنے اعتبار سے فضیلت اور حرمت دے رکھی ہے۔ جیسے جگہ کو فضیلت دے رکھی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، عظمت والی جگہ ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ اب یہاں اگر کوئی بہت زیادہ بات چیت کرے، دنیاوی بات کرے یا آپس میں لڑائی جھگڑا کرے تو آزو بازو والے کہیں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا جھگڑنا ہو تو گھر مسجد سے باہر جا کر لڑے، یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ مسجد کی عظمت میں، اللہ کے گھر کی حرمت میں کہتا ہے۔ تو اللہ نے جگہوں کو بھی حرمت دے رکھی ہے، عظمت دے رکھی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت شخصیت کو عظیم بناتے ہیں اور محترم بناتے ہیں، کوئی بڑا بادشاہ ہو، بڑا انسان ہو، یا گھر کا بڑا فرد ہو، سرپرست ہو، اس کے سامنے اگر چھوٹے گالی گلوچ پہ آ جائے، لڑائی جھگڑے پہ آ جائے تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی گھر کا بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ لڑ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے۔ تو بڑوں کا واسطہ دے کر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ خاموش بٹھا دیتے ہیں۔ تو اللہ شخصیتوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ بڑا بناتا ہے۔ کبھی اوقات میں کیا دیتا ہے؟ عظمت اور حرمت دے دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اوقات بڑے عظیم ہیں۔ رمضان میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی تو لڑ رہا ہے، اس میں بھی تو غیبت اور چغلی کر رہا ہے، اور اس میں بھی تو لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر تم سے کوئی روزے کی حالت میں لڑے تو اس سے کہو کہ بھئی تیرا اور میرا روزہ ہے۔ اس کے باوجود اگر سامنے والا خاموش نہ بیٹھے تو خود کو سمجھا دے کہ بھئی جانے دے، تیرے خود کا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو یہ اوقات کو بھی اللہ رب العزت نے فضیلت دے رکھی ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں جہاں سے بیان اسٹارٹ کیا گیا تھا تو کن کن اوقات میں، کن کن دنوں میں اور کن کن چیزوں میں اللہ نے عظمت رکھی ہے اور اللہ نے اس کو عظیم اعمال کے اعتبار سے بڑا بنایا ہے، وہ باتیں سامنے آ چکی ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ آخری مہینہ ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اسلامی سال کا اینڈنگ ہو رہا ہے، اور جو مہینہ بعد میں آنے والا ہے، یعنی جہاں سے اسلامی مہینے کی اوپننگ یا اسٹارٹ ہوگا، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ آیت کریمہ میں جو بات اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، اشہر حرم جسے کہتے ہیں، وہ 4 مہینے حرمت والے ایسے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد بھی اور اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی، باوجود عرب کے اندر اکثر و بیشتر خرابیاں ہونے کے، ان مہینوں میں وہ قتل و قتال اور لڑائی سے رک جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ بعض مرتبہ تو اگر کوئی کسی کو غصے سے دیکھ بھی لیتا تو وہ تھیر ہو جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا، اسے نیوٹرل کر دیتے۔ یہ کہتے کہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ تو 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حدیث کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے 3 مہینے ایک کے پیچھے ایک لگاتار ہیں۔ ایک تو ذی قعدہ جو پیچھے ابھی چلا گیا، دوسرا جو ابھی کرنٹ چل رہا ہے ذی الحجہ، اس کے بعد جو آنے والا ہے اسلامی مہینہ نئے سال کا، ابھی تو 1444 سن ہجری چل رہا ہے، یہ ختم ہوتے ہی 45 میں انٹری ہوگی تو محرم آ جائے گا، وہ پہلا سال۔ تو یہ 3 مہینے حرمت والے ہو گئے۔
اور ایک رجب کا مہینہ یہ حرمت والا ہے، اس مہینے میں بھی عرب معاشرہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، تو ان 4 مہینوں میں وہ بچا کرتے تھے لڑائی جھگڑے سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، اور ان 4 مہینوں میں بھی جو سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کو ہے، جو ابھی یہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ احب اشہر اللہ اشہر الحرم الی اللہ تعالی ذو الحجتی، کہ اشہر حرم میں ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اور فیورٹ مہینہ اگر اللہ کو کوئی ہے تو وہ ذو الحجہ کا ہے، جو ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ ذو الحجہ ہے، ایک تو حرمت والے مہینے پہ اس کو ختم کر رہے ہیں، حرمت والے مہینے سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی شروع بھی احترام عزت کے ساتھ ہوتی ہے، نیک اعمال کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کا اختتام بھی نیک اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذو الحجہ کے اندر ایسے اعمال ہے جو ایمان سے متعلق ہے، اور اتنے مضبوط اعمال ہے جو قربانیوں سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، لہذا اپنی پوری زندگی کو نیک اعمال اور نبوت والے اعمال کے ساتھ ایسے جوڑ کے رکھو کہ تمہارا خاتمہ بھی صحیح سے ہو جائے اور ایمان پر ہو جائے، کیونکہ الاعتبار بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے۔ ہیپی اینڈنگ معنی رکھتی ہے، اینڈنگ یہ بہت بڑے معنی رکھتی ہے کہ بھئی ختم کس پر ہو رہا ہے، اچھائی پر ہو رہا ہے، برائی پر ہو رہا ہے، اس کی اینڈنگ ہیپی ہو رہی ہے یا اس کی اینڈنگ سیڈ ہو رہی ہے یا بیڈ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں کیا رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں ذو الحجہ کو سب سے اخیر میں رکھا ہے۔ یہ پسندیدہ کیوں ہے؟ اشہر حرم میں اللہ کا سب سے فیوریٹ مہینہ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ذو الحجہ میں ایام حج، ایک حج کا عمل ہوتا ہے، اور حج کا عمل یہ عاشقانہ عمل ہے، محبتانہ عمل ہے کہ ایک بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا عاشق بن کے نکلتا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے نکلتا ہے۔ وصول الی اللہ یہ زندگی کا آخری مقصد ہے، اور یہ ٹارگٹ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے۔ تو اس مہینے میں حج اسی کی یاد دلاتا ہے اور اسی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ دوسری عبادت اس مہینے میں قربانی والی ہے۔ 2 طرح کی قربانی ہوتی ہے، ایک تو حاجی جب حج کے لیے پہنچتا ہے تو شکرانے کے لیے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اسے وہ دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ صاحب استطاعت، صاحب وسعت ہے، جو اپنے مقام پر ہے، ان کو صاحب وسعت استطاعت ہونے کی وجہ سے اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو قربانی والا عمل بھی ایسا ہے، پچھلے جمعہ میں اس کی تعریف کر کے بتائی گئی تھی کہ یہ بھی قرب سے بنا ہے، اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ تو دونوں عمل اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی مہینے میں اگر دوسرے اعمال دیکھے جائے تو اس میں ایک دن آتا ہے عرفہ کا دن، یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور اس دن میں روزہ رکھنا یہ مستحب اور مسنون ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، احتسب علی اللہ، میں یقین کرتا ہوں اللہ کی ذات پر اس بات کا، ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اس کے 1 سال کے وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا کہ جو پچھلے 1 سال میں ہو گئے، والسنۃ التی بعدہ، اور 1 سال کے وہ گناہ معاف کر دے گا جو آگے کے ہیں۔ آگے کے سال کے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ محدثین نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ جو پچھلے گناہ ہو گئے
اس پر توبہ ہو جائیں گی اور آئندہ ان گناہوں کا رجوع نہیں ہوگا، دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے سال بھر اس کی زندگی گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ تو یہ عرفہ کا روزہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ پھر اس میں اعمال بہت ہے، ایک تو تکبیر تشریق بھی ہوتی ہے۔ ان ایام میں ہر فرض نماز کے بعد بالغ مکلف چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند کہیں گے اور عورتیں بآواز پست کہیں گی کہ اس کی آواز بلند نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاجی کے لیے لبیک دیا اللہ نے، اور جو گھر پر ہے، جو حج پہ جا کے تلبیہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے اللہ نے یہ تسبیح دے رکھی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ میں اللہ رب العزت عید کا دن اور عید کے بعد 2 دن 3 دنوں تک اللہ رب العزت کی دعوت رہتی ہے، مہمانی رہتی ہے۔ عید کے دن ہم قربانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد 2 دن اور 3 دن ہم قربانی کرتے ہیں اور گوشت وغیرہ کھاتے بھی ہے، غریبوں کو کھلاتے بھی ہے، تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 دن عید کے جو ہے یہ کھانے پینے کے ہے، اس میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ حالانکہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اور جزا میں خود ہوں، اتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن یہ عید کے موقع پہ، عید الفطر میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ میں بھی، اور بعد کے 2 دن ان ایام میں بھی روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ اللہ کے مہمانی کے دن ہیں۔ تو اتنے سارے اعمال اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، اس کی قسم بھی اللہ نے قرآن کریم میں کہی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر اور صبح کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اتفاق ہے اس کی تفسیر پہ کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ایک ذی الحجہ سے جو اسٹارٹ ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ تک جو راتیں رہتی ہے، یہ مبارک راتیں ہیں، اور اس کے دنوں کو بھی اللہ رب العزت نے مبارک بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے ہر دن میں کوئی ایک روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر 9 دن روزے رکھتا ہے تو 9 سال کے روزے، 1 سے عرفہ کے دن تک، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو تو عید کا دن آئے گا، اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، تو 9 سال کے روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اگر 1 دن عبادت کرے گا تو اس کی عبادتوں میں بھی کیا کیا جائے گا؟ اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہ سارے اعمال اس مہینے میں اور ایام حج، یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو یہ سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، یہ مہینہ اشہر الحرم میں سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت نے ہی یہ سارے مہینے بنائے، سارے دن اللہ نے بنائے، اور اس میں پھر مہینوں کو فضیلت اعمال کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے یہ اللہ نے خود رکھی ہے۔ دن تو سب برابر ہے، لیکن دنوں میں برکتیں آنا یہ اللہ کے حکم اور اس کے اندر اعمال اور نیک اور خیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر کہہ دے کہ ان دنوں میں یہ عمل ہے تو اس نیک عمل کی وجہ سے وہ دن کیا ہو جاتا ہے؟ بابرکت بن جاتا ہے۔ یوم عرفہ ذی الحجہ کے یہ آخری مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں عرفہ کا روزہ رکھا ہے، اور جب نیا سال محرم کا شروع ہو رہا ہے تو عاشورہ کا بھی ایک روزہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے عاشورہ کا بھی روزہ رکھا ہے، وہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، لیکن یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر کی کہ اس میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے، 1 سال جو پچھلا اور 1 سال جو آنے والا ہے، اور عاشورہ کے روزے میں فضیلت صرف 1 سال کی رکھی ہے۔
اس کی وجہ بڑی عجیب لکھی ہے علماء نے اور محدثین نے کہ عرفہ کے روزے میں نسبت اللہ کے رسول کی ہے، عرفہ میں روزے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عاشوراء کے روزے میں نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء پہ اوپر ہے۔ آپ سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں آپ، تو ظاہر سی بات ہے فضیلت ڈبل اور دوگنی ہو گئی، تو پھر اس میں ثواب بھی کیا ہو گیا؟ ڈبل اور دوگنا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ایام میں ایک تو مسنون عمل یہ تھا کہ عرفہ کا روزہ رکھا جائے، ایک روایت میں جیسے دوسرا عمل بھی ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، کہ تم میں سے جب ذی الحجہ کا کوئی چاند دیکھ لے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھے، ارادے کا مطلب کہ واجب ہے تو کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ جب تک قربانی نہ کر دے اپنے جانور کی تو تب تک اپنے غیر ضروری بالوں کو بھی نہ کاٹے، سر کے بال اور دیگر بال جو ہوتے ہیں، اور اپنے ناخن کو بھی نہ کاٹے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم واجب نہیں ہے، یہ حکم ضروری اور نیسسری نہیں ہے، یہ حکم مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر اس روایت پہ عمل کرے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہ کرے تو اس کو کوئی گناہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کچھ طبیعتیں نفیس ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، کہ جن کو فریش رہنے کی عادتیں ہوتی ہے، نظافت ہو، یہ نصف الایمان، پاکی رہنا یہ آدھا ایمان ہے، اس اعتبار سے رہتے ہیں۔ یا یہ کہ کہیں پہ ورکنگ اور جاب وغیرہ کام کاج مل کے لوگ کرتے ہیں تو بعض مرتبہ پسینہ وغیرہ زیادہ آ جاتا ہے، تو بھی آپس میں اگر ایک دوسرے مل کر کام کر دیا، زیادہ رہتے ہیں، کنجسٹڈ ہے، تو وہ ایک دوسرے کو پریشانی ہو جائیں گی، جیسے پسینہ نکلے گا، بو وغیرہ آئیں گی، ناخن بڑے ہو جائیں گے تو کھانا وغیرہ کھائیں گے تو کسی کو تکلیف ہو جائیں گی، یا خود کی طبیعت ابا کریں گی کہ اتنے بڑے ناخن نہیں ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے انسان کے لیے پوری چھوٹ ہے کہ وہ بال بھی جیسے بنا سکتا ہے اور ناخن وغیرہ بھی کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ عمل مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب